شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے سیہولی کا آدم خور۔ اس کے مصنف ہیں ظفر عالمگیر یوسف زئی۔ ڈیوڈ فرتھ مور ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر تھا اور میرے پھپھا سے جو وائسرائے ہند کے ADC رہ چکے تھے اس کا بڑا یارانہ تھا۔ چھاؤنی میں وہ پھپھا کے بنگلے پر اکثر آیا کرتا۔ ہمارا بنگلہ سامنے ہی تھا۔ جیسے ہی مجھے فرتھ مور کی پرانی فورڈ کا ہارن سنائی دیتا میں پھپھا کے ڈرائنگ روم میں پہنچ جاتا۔ فرتھ مور شکار کا بے حد دل دادا تھا اور پھپھا تو جیسے شکار کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ بال سفید ہو چکے تھے، عمر ڈھلتی جا رہی تھی لیکن بندوق ہاتھ سے نہیں چھوٹتی تھی۔ صبح اٹھتے تو وہ اپنے نصف درجن شکاری کتوں کو اس قدر محبت سے گوشت کھلاتے کہ گویا کتے کتے نہیں تھے، ان کے بچے تھے۔ فرتھ مور کئی آدم خور شیر اور چیتے ہلاک کر چکا تھا اور اکثر وہ شکار کے قصے سنایا کرتا تھا۔ یہی میری اور اس کی دوستی کا سبب تھا۔ پھپھا کے ساتھ میں کئی بار ہرن، چیتل اور خرگوش کے شکار کو جا چکا تھا۔ والد صاحب کئی بار خوفناک درندوں کے شکار پر مجھے ہمراہ لے جا چکے تھے لیکن ان کے ہمراہ ہونے کی بنا پر کسی درندے پر گولی چلانے کا کبھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ ایک بار اتفاق سے ایک آدم خور زد میں آ گیا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ رہا تھا کہ جان بچانے کے لیے اس پر گولی چلائی جائے۔ وہ محض ایک اتفاق تھا لیکن اس اتفاق نے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ اس کے باوجود مجھے ایسا کوئی موقع نہیں ملا تھا کہ میں کسی آدم خور کو ہلاک کر سکتا۔ سخت گرمی اور سخت لو کے دن تھے۔ کالج میں چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ پھپھا کے لیے گرمی ناقابل برداشت ہوا کرتی تھی، اس لیے جون اور جولائی میں ان کا شکار کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ فرتھ مور سیہولی سے لوٹ آئے تو کوئی پروگرام بنے۔ 1.5 مہینے سے وہ سیہولی گیا ہوا تھا جہاں ایک آدم خور شیر نے اودم مچا رکھا تھا۔ میرے امتحانات ختم ہوئے ہی تھے کہ پھپھا کو اطلاع ملی کہ آدم خور نے فرتھ مور کو زخمی کر دیا اور وہ خلد آباد کے سرکاری دواخانے میں زیر علاج ہے۔ فرتھ مور چھاؤنی میں اپنی اکلوتی لڑکی کے ساتھ رہا کرتا تھا جس نے ایک ہندوستانی میجر سے شادی کر لی تھی۔ جب اس کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تو پھپھا اس لڑکی کے ہمراہ خلد آباد روانہ ہوئے۔ میں بھی ان دونوں کے ساتھ تھا۔ جب ہم خلد آباد پہنچے تو فرتھ مور کسی حد تک صحتیاب ہو چکا تھا۔ اسے آدم خور نے زخمی نہیں کیا تھا بلکہ وہ بلندی سے پھسل کر گر پڑا تھا اور اس کی کمر میں چوٹ آئی تھی۔ وہ آدم خور کو ہلاک کرنے کا مصمم ارادہ رکھتا تھا اور اپنے صحتیاب ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سیہولی خلد آباد سے 4.5 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے اور خاصا بڑا گاؤں ہے۔ گرمی سخت تھی اور سیہولی تک چل کے جانا صبر آزما کام تھا۔ میں فرتھ مور کی رائفل اٹھا کے سویرے ہی نکل کھڑا ہوا اور دھوپ تیز ہونے سے پہلے میں سیہولی پہنچ چکا تھا۔ وہاں میں نے گاؤں کے چودھری سے ملاقات کی جو مسلمان اور خاصا دلیر آدمی تھا۔ اس کا غلے وغیرہ کا اچھا خاصا کاروبار تھا اور گاؤں میں اس کی عزت کی جاتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ رات کے پچھلے پہر آدم خور گاؤں میں گھس کر ایک نوجوان کاشتکار کو اٹھا لے گیا تھا۔ مٹی کی دیواروں اور گھاس پھوس کی جھونپڑی میں کسی قسم کا کوئی نشان نہ تھا سوائے اس کے کہ جھونپڑی کا دروازہ جو جھونپڑی کی کانٹی اور بانس کی کھچیوں سے بنایا گیا تھا ٹوٹا پڑا تھا۔ اس بدنصیب شخص کی بیوہ کا بیان تھا کہ وہ دونوں سو رہے تھے اور آدم خور کے خوف سے آدھی رات تک جاگنے کے بعد سوئے تھے۔ اسے اچانک اپنے شوہر کی چیخ سنائی دی۔ جیسی اس کی آنکھ کھلی اندھیرے میں ایک بھاری بھرکم چیز باہر نکل گئی۔ اس کی چیخوں پر لوگ دوڑے لیکن آدم خور اس کے شوہر کو
لے اڑا تھا۔ حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیوں کر جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اڑوس پڑوس کے علاوہ اس کے جاننے والوں کا کہنا تھا کہ اس شخص کی نیند ایسی تھی کہ وہ ایک آواز پر بیدار ہو جاتا تھا۔ وہ بیدار ہوتا تو یقیناً آدم خور سے اس کی کشمکش ہوتی، کیونکہ وہ نوجوان اور طاقتور آدمی تھا۔ بیوہ کے بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ آدم خور نے جب اسے دبوچا وہ سو رہا تھا اور ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ آدم خور جھونپڑی سے نکل گیا۔ اس حادثے کی بنا پر صبح بھی کوئی بستی سے باہر نہ نکلا اور نہ اس بد نصیب نوجوان کی تلاش میں کوئی گیا۔ جب میں نے چودھری سے گاؤں کے کتوں کے متعلق استفسار کیا تو اس نے کہا کہ گاؤں کے لوگ اس خیال سے کتوں کو گھروں میں بند کر لیتے ہیں کہ اگر آدم خور ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے تو وہ بھونک بھونک کر اسے بھگا دیں۔ دن کو بھی کتے باندھ کر رکھے جاتے تھے تاکہ کسی کتے کو کوئی دوسرا شخص اپنے ہاں نہ باندھ لے۔ میں نے چودھری کو سمجھایا کہ اگر کتے گلیوں میں گھومتے پھرتے رہیں تو آدم خور کو بستی میں آنے ہی نہیں دیں گے، اور اسے لوگوں کو یہی بات سمجھانے کو بھی کہا۔ کچھ دیر میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بستی میں تو کہیں کہیں آدم خور کے پنجوں کے نشانات تھے، لیکن بستی سے نکل کر جب میں پگڈنڈی پر چلنے لگا تو یہ نشانات مسلسل اور واضح نظر آئے۔ میل سوا میل کے فاصلے پر مجھے اس شخص کی لاش ملی۔ آدم خور اسے پگڈنڈی کے درمیان چھوڑ گیا تھا، بلکہ چھوڑ بھاگا تھا۔ وہاں سے آدم خور کے پنجوں کے نشانات کے درمیانی فاصلے کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ آدم خور بڑی تیزی سے بھاگا تھا۔ غالباً کسی نامعلوم خطرے کے احساس نے اسے پریشان کر دیا۔ آدم خور اس شخص کو گردن سے پکڑ کر اٹھا لے گیا تھا۔ اس شخص کی گردن ٹوٹ چکی تھی، لیکن جب آدم خور اسے چھوڑ بھاگا تھا وہ شخص زندہ تھا۔ خون خاصی مقدار میں بہہ گیا تھا اور اس نے 2-4 قدم گاؤں کی طرف گھسیٹنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس عالم میں اس نے آوازیں بھی دی ہوں گی، اپنی بیوی، عزیزوں، دوستوں کو پکارا ہوگا۔ کوئی وہاں بر وقت پہنچ بھی جاتا تو شاید اسے بچانا ممکن نہ ہوتا۔ اس کا زخم کاری تھا۔ میں نے پگڈنڈی پر بیٹھ کر اس شخص کا پاؤں سیدھا کرنے کی کوشش کی جو دوسرے پاؤں کے نیچے پھنسا ہوا تھا۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پاؤں بڑی آسانی سے سیدھا ہو گیا۔ وہ شخص ابھی تک زندہ تھا۔ میں نے اس کی گردن سیدھی کی تو وہ بڑبڑایا اور ہونٹ ہلانے لگا۔ وہ بہت پیاسا تھا۔ میں دوڑتا ہوا گاؤں پہنچا۔ وہاں میں نے چودھری کو اس شخص کے زندہ ہونے کی اطلاع دی اور چھوٹے سے لوٹے میں پانی لے کر ہم جنگل کی طرف دوڑے آئے۔ ہم دونوں کے ہمراہ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی تھے۔ جب ہم اس شخص کے پاس پہنچے وہ زندہ تھا۔ چودھری نے اسے دوسروں کی مدد سے اٹھا کر سائے میں ڈالا اور پانی پلایا۔ اچانک ہم سب کی نظریں پگڈنڈی کی طرف اٹھ گئیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھیں بھیگ نہ گئی ہوں۔ اس بد نصیب شخص کی بیوی سر پر مٹکا اٹھائے بڑی تیزی سے دوڑتی آ رہی تھی۔ اگرچہ اس شخص کی چند سانسیں ہی باقی رہ گئی تھیں، تاہم جیسے ہی اس کی بیوی نے زمین پر بیٹھ کر دھیرے سے اس کی گردن اٹھائی اور اپنے زانوں کا سہارا دیا، اس شخص نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس بیچاری نے اس شخص کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور 2-3 لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی اور مرنے والے کے آخری لمحات بے حد دردناک ہوں گے، لیکن میں اس جاہل عورت کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے، چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن اس نے اس قدر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ میں دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنے شوہر کے چہرے کو دھیرے سے ہاتھوں میں دبایا اور مقامی زبان میں کہا، تمہیں میرا دکھ ہے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ میں بالکل اچھی ہوں، تم بھی اچھے ہو جاؤ گے، خدا پر بھروسہ رکھو۔ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے وہ بڑے پیار سے مسکرائی۔ دوسرے ہی لمحے اس شخص کی آنکھیں بند ہو گئیں۔
اور ایک پیار بھری پرخلوص مسکراہٹ کو دل میں سموئے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چودھری کے ساتھیوں نے اسے ایک طرف ڈالا۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو امڈ آئے تھے، وہ سسکیاں لے رہی تھی، لیکن شاید مہذب عورتیں بھی عام طور پر اس قدر جانکا موقع پر اس انداز سے صبر نہیں کر سکتی۔ چہرے پر کرب کے نمایاں آثار، ہونٹ بھنچے ہوئے، آنکھیں سرخ اور آنسو رواں۔ گاؤں پہنچ کر آخر کار وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن بین کرنا اور شور مچانا اس نے گوارا نہ کیا۔ سپہر کو میں رائفل اٹھائے خلد آباد واپس آ گیا۔ میں نے ڈیوڈ فرتھ مور کو رپورٹ دی۔ آدم خور نر ہے، بوڑھا ہے اور بزدل معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جنگل کے کسی جانور پر اس نے حملہ کیا ہوگا۔ بڑھاپے اور کمزوری کی بنا پر وہ اسے زیر نہ کر سکا۔ یہ قرین قیاس ہے کہ وہ جانور اسے زخمی بھی کر گیا۔ ممکن ہے 2-3 بار ایسا ہوا ہو اور اس وجہ سے شیر آدم خوری پر اتر آیا ہے۔ ہاں صاحب، اب تو چوزے بھی بانگ دینے لگے، فرتھ مور نے پھپھا سے کہا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ اس بدمعاش کی ہسٹری شیٹ تو میرے پاس ہے۔ یہ شیر واقعی بوڑھا اور کمزور ہے۔ جنگل کے جانور اس کے بس کا روگ نہیں رہے ہیں۔ اس میں اتنی پھرتی نہیں رہی کہ جنگلی جانوروں پر جھپٹ سکے۔ چنانچہ اس نے گاؤں کے پلے ہوئے جانوروں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ کمزور گائیں اور بکریاں غائب ہونے لگیں۔ 2-3 بار اس نے بھینسوں پر بھی ہاتھ مارا اور اسے تلخ تجربہ ہوا۔ ایک بھینس شدید زخمی ہو گئی، لیکن گاؤں والوں کا بیان ہے کہ آدم خور بھی خاصا زخمی ہو گیا تھا، چنانچہ وہ آدم خوری پر اتر آیا۔ پہلے گاؤں کے جانور غائب ہوتے تھے، اب 2.5-3 مہینوں سے آدمیوں کی باری آ چکی ہے۔ گفتگو طویل ہوتی گئی۔ فرتھ مور نے بتایا کہ سہولی کے جنوب میں ایک چشمہ ہے اور چشمے سے 1.5-2 فرلانگ تک ٹیلوں کا سلسلہ چلا گیا ہے، جن پر جنگلی درخت اور پودے جا بجا اگ آئے ہیں۔ چشمے سے قریب ترین ٹیلوں پر درختوں کی بہتات ہے اور جنگلی پودوں اور جھاڑیوں کی کثرت ہے۔ یہی آدم خور کا مسکن ہے۔ اسی مقام پر فرتھ مور ایک ٹیلے سے لڑکھڑا کر نیچے گرا اور اس کی کمر میں چوٹ آئی تھی، اور یہ محض اتفاق تھا کہ اس عالم میں واپس آتے ہوئے آدم خور سے اس کا تصادم نہیں ہوا، ورنہ جان بچانا ناممکن ہو جاتا۔ دوسرے دن میں نے فرتھ مور سے کہا کہ میں رات سہولی میں گزاروں گا اور صبح صبح سہولی روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچنے پر مجھے بتایا گیا کہ کتے جنہیں میری ہدایت پر باہر چھوڑ دیا گیا تھا رات بھر بھونکتے رہے، اور کتوں کی آوازیں وقفے وقفے سے مختلف سمتوں سے آتی رہیں، گویا آدم خور مختلف راستوں سے گاؤں میں داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کتوں کی وجہ سے وہ بستی کے کسی گھر پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ ویسے بستی کے وہ مکان اور جھونپڑے خالی پڑے تھے جو کناروں پر واقع تھے۔ اس طرح اگرچہ رات خیریت سے گزر گئی، لیکن ساری رات گاؤں بھر میں شاید ہی کوئی سو سکا ہو۔ آدم خور کو کچھ نہ ملے ہوئے غالباً چوتھا دن تھا۔ اسے بھوک سے بیتاب ہونا چاہیے تھا۔ میں گاؤں سے نکل کر رائفل اٹھائے چشمے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا امکان کم تھا کہ آدم خور اپنے مسکن میں آرام کر رہا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھوک کے مارے شکار کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوگا، اور اس کا قطعی امکان تھا کہ کہیں نہ کہیں اس سے تصادم ہو جائے گا۔ میں نے بہت محتاط ہو کر قدم بڑھائے۔ موسم گرما اپنے شباب پر تھا، فصل کٹ چکی تھی، کھیت ویران پڑے تھے۔ آدم خور اس وقت نمودار ہوا تھا جب فصل کٹ رہی تھی۔ جب مرد کام پر جاتے تو ان کے ہمراہ عورتیں، بچے اور گاؤں کے سارے کتے ہوتے۔ جن کھیتوں میں مرد کام کرتے ان کے اطراف جا بجا درختوں سے کتوں کو باندھ دیا جاتا۔ عورتیں اور بچے جگہ جگہ اکٹھے ہو کر شور مچاتے رہتے۔ اگر کہیں سے کتوں کے پاگلوں کی طرح بھونکنے کی آوازیں آتی تو مرد کام چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جاتے اور ڈبے بجاتے شور مچاتے ادھر آ نکلتے۔ ایک ہنگامہ برپا کر دیا جاتا تاکہ آدم خور بھاگ نکلے۔ یہ طریقہ خاصا کارگر رہا اور آدم خور کھیتوں میں کبھی قدم نہ رکھ سکا۔
کھیت کٹ جانے کی بنا پر ویران پڑے تھے اور درختوں اور جھاڑیوں کو دھوپ نے جھلسا دیا تھا۔ جھاڑیاں گھنی نہ ہونے کی بنا پر چشمے تک راستہ خاصا صاف ہو گیا تھا، لیکن چشمے کے اطراف میں نہ صرف درختوں کی بہتات تھی بلکہ خود رو پودوں اور جھاڑیوں کی بھی بڑی کثرت تھی۔ چشمے کے آس پاس ٹیلے خاصے بلند اور درختوں سے گھرے ہوئے تھے۔ آدم خور نے رہنے کے لیے بڑی موزوں قسم کی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ ان ٹیلوں پر چڑھنا اور آدم خور کو تلاش کرنا جان جوکھوں کا کام تھا۔ جنگلی پودوں اور جھاڑیوں کے علاوہ چشمے کے کنارے پر 3 ٹیلے اس طرح واقع تھے کہ اطراف و کناف کا جائزہ لینا مشکل تھا، اور اطراف و اکناف پر نظر رکھے بغیر ایسے مقام پر جہاں آدم خور رہتا ہو قدم رکھنا جان سے کھیلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں نے ٹیلوں کا بخور جائزہ لیا، جھاڑیوں میں پتھر پھینکے، ایک دو جگہ کھڑے ہو کر بآواز بلند صورتحال کی نزاکت پر فی البدیہہ کچھ کہہ بھی ڈالا۔ اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی۔ اس کا خاصا اطمینان ہو جانے کے بعد کہ آدم خور موجود نہیں ہے، میں نے ایک ٹیلے پر چڑھنا شروع کیا۔ ڈھلان کم ہونے سے چڑھائی خاصی مشکل تھی۔ ہر قدم پر پاؤں جمانا اور اطراف کی ہر جھاڑی، ہر تودے اور ہر پتھر پر نظر رکھنا اور اس اندیشے کے تحت چلنا کہ کسی وقت بھی آدم خور حملہ آور ہو سکتا ہے، اعصاب پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے اور آدمی بہت جلد تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے باوجود میں کسی قدر تیزی سے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ بالائی حصہ بڑی حد تک مستہ تھا، جہاں آدم خور اپنا شکار ہضم کرنے کے بعد سکون سے لیٹ سکتا تھا۔ وہاں مجھے کئی جگہ آدم خور کے پنجوں کے نشانات تو نظر آئے، لیکن ایسی کوئی چیز دکھائی نہ دی جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ وہاں آدم خور نے کسی بدنصیب کی لاش کو ہڑپ کیا ہو۔ نہ وہاں کوئی ہڈی نظر آئی، نہ کسی کپڑے کا ٹکڑا، نہ جوتا اور نہ اس قسم کی کوئی اور چیز۔ اس ٹیلے سے گزر کر میں نے دوسرا ٹیلہ سر کیا۔ یہ ٹیلہ کوئی 50 فٹ بلند تھا اور ڈھلان بھی پہلے سے نسبتاً کم تھی۔ اس ٹیلے پر کہیں کہیں مجھے آدم خور کے پنجوں کے نشانات بھی نظر نہ آئے۔ اس پر آدم خور کبھی آیا ہی نہ ہوگا۔ میں نے تیسرے ٹیلے کا رخ کیا جو بمشکل 15 فٹ بلند ہوگا۔ میں نے دوسرے ٹیلے سے اترتے ہوئے سوچا کہ دوڑ لگائی جائے تاکہ تیسرے ٹیلے پر جھوک کے زور سے چڑھ سکوں۔ آدم خور کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ سگریٹ جلا کر کچھ دیر دوسرے ٹیلے کی چوٹی سے میں نے دور دور تک جنگل کا نظارہ کیا، اور پھر رائفل کندھے سے لٹکا کر میں نے ادھر ادھر نظر ڈالی اور نیچے دوڑ گیا۔ میں چلا ہی تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں لڑھکتا ہوا موت کے منہ میں جا رہا ہوں۔ ٹیلے کے نیچے جہاں ڈھلان ختم ہوتی تھی، آدم خور ایسے نظر آیا جیسے زمین سے ابھر کر آ کھڑا ہوا ہو۔ پہلے تو میں نے اسے اپنی نظر کا دھوکہ سمجھا، لیکن ایک دو لمحوں میں میری خوش فہمی کافور ہو گئی۔ وہ آدم خور ہی تھا، اور میں ڈھلان کی وجہ سے رکنے کی کوشش کے باوجود رک نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ میں فوراً کندھے سے رائفل اتار کر فائر کر سکوں۔ ڈھلان پر آس پاس کوئی درخت بھی نہ تھا جس کی مدد سے میں رک سکتا۔ جھاڑیاں اتنی نیچے تھیں کہ وہاں پہنچ کر آدم خور سے مقابلے کی کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ غیر اختیاری طور پر میری رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ اس طرح پھیلا دیے جیسے میں آدم خور کو دبوچ لینے کے لیے جھپٹ رہا ہوں، اور ساتھ ہی حلق سے ایسی آوازوں کا سلسلہ شروع کیا جیسے کوئی خونخوار خوفناک انداز میں چیخ رہا ہو۔ اس کیفیت کے وارد ہوتی میں نے محسوس کیا کہ آدم خور چونکا۔ میری رفتار اور بڑھ گئی۔ آدم خور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن چند لمحوں کے بعد ہی وہ ایک طرف بھاگ نکلا، گلی کے آوارہ کتے کی طرح دم دبائے۔ میں نیچے پہنچ کر رک گیا۔ جسم کا سارا خون کھنچ کر چہرے میں آ گیا تھا۔ دل حلق کے آس پاس کہیں دھڑک رہا تھا، اور سانس کا یہ عالم تھا جیسے میں نے میلوں دوڑ لگائی ہو۔ پسینہ بہہ نہیں رہا تھا، امڑ رہا تھا۔ سارا جسم تنا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
نصف گھنٹے تک میں وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس وقت اگر آدم خور دوبارہ نمودار ہو جاتا تو مجھے بڑی آسانی سے اٹھا لے جاتا۔ مجھے بخار چڑھ گیا تھا۔ کچھ سنبھلنے کے بعد میں جھاڑیوں سے بچتا ہوا چشمے کی طرف نکل گیا۔ ایک محفوظ جگہ بیٹھ کر میں نے سگریٹ جلایا، رائفل ایک طرف رکھی، ہاتھ پیر جھٹکے، منہ دھویا اور تازہ دم ہو کر دوسرا سگریٹ جلایا، 2-4 کش لیے اور پھر گاؤں کی راہ لی۔ گاؤں میں رات بسر کرنے کا بندوبست ہو چکا تھا۔ چارپائی پر دراز ہو کر میں نے سوچا کہ اگر اس واقعے کا فرد مور سے ذکر کروں گا تو وہ میرے متعلق کیا سوچے گا۔ میں یہ بھی تو نہیں دیکھ سکا تھا کہ آدم خور شیر تھا یا چیتا تھا، اس کی جسامت کیا تھی، اس کی عمر کیا ہوگی۔ اس قدر قریب سے دیکھنے کے باوجود میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی سے بھی اس حادثے کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ واپس آ کر میں کچھ دیر کے لیے سو گیا، لیکن نیند اس قدر گہری آئی کہ میں شام کو جاگ کر رات کا کوئی پروگرام نہ بنا سکا۔ رات 11 بجے مجھے چودھری نے جگایا۔ نیند آنکھوں میں بھری ہوئی تھی اور جی چاہ رہا تھا کہ ایک بار میں پھر سو جاؤں، لیکن چودھری مجھے جگانے کے لیے اپنے گھر سے آیا تھا، کیونکہ گاؤں کی جنوبی سمت میں کتے جمع ہو کر بھونک رہے تھے۔ بادلے نخواستہ میں اٹھا، درد سے جسم ٹوٹ رہا تھا، جیسے میں شدید بخار سے اٹھا ہوں۔ رائفل سنبھالے جب میں باہر نکلا تو میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میرے ساتھ ٹارچ نہیں تھی اور رات اندھیری تھی۔ میں نے رک کر منہ دھویا اور پھر ہم دونوں گاؤں کی جنوبی سمت کو روانہ ہو گئے۔ چودھری خاصا دلیر آدمی تھا اور تاریکی کے باوجود وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ہم ان سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ چودھری اس احتیاط سے چل رہا تھا کہ کتے ہمیں دیکھ نہ پائیں۔ ہم دونوں کی حالت ان گوریلوں کی سی تھی جو دشمن کے علاقے میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے۔ چودھری کا خیال درست تھا کہ کتوں نے ہمیں دیکھ لیا تو تاریکی میں ہمیں پہچان نہ سکیں گے اور ہماری طرف لپکیں گے۔ پھر آدم خور کو کسی قریبی جھونپڑی پر ٹوٹ پڑنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ ہم جھونپڑیوں کی آڑ لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی ہم کسی ایسی جگہ نہیں پہنچے تھے جہاں سے ہم ان کتوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے سکتے کہ کتے اچانک بری طرح بھونکتے ہوئے ایک طرف لپکے اور ہم سے کوئی 300 گز کے فاصلے پر ایک لمبا سایہ ایک جھونپڑی کے عقب سے نمودار ہو کر دوسری جھونپڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چودھری نے ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا اور ایک مکان پر آواز دی۔ اس نے اتنی دھیمی آواز سے پکارا کہ مجھے شک ہوا کہ اس کی آواز سنی ہی نہ گئی ہوگی، لیکن 2-3 لمحوں کے بعد مقامی زبان میں جواب ملا۔ چودھری نے تیزی سے کچھ کہا اور دروازہ کھڑکھڑایا۔ دروازہ کھلنے میں 1-8 منٹ لگا۔ مختلف چیزیں دروازے سے لگا کر رکھ دی گئی تھیں تاکہ آدم خور آسانی سے دروازہ توڑ نہ سکے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، کتے دوڑتے ہوئے اسی گلی سے ایک طرف نکل گئے۔ ذرا سی دیر ہو جاتی تو کتے شیر کو چھوڑ کر ہمیں گھیر لیتے۔ چودھری نے مجھ سے کہا۔ مکان میں بالکل اندھیرا تھا۔ 2 بچے ایک چارپائی پر پڑے سو رہے تھے۔ ان کی ماں سرہانے بیٹھی تھی اور باپ ہمارے پاس کھڑا تھا۔ دونوں بڑے خوفزدہ تھے۔ اگرچہ کلہاڑی چارپائی کے پاس ہی رکھی ہوئی تھی، تاہم یہ تنکے کا سہارا تھا۔ ایک بار پھر کتوں کے بے تحاشا دوڑنے کی آواز آئی۔ وہ واپس ہو رہے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آدم خور سے آنکھ مچولی کھیل رہے ہوں۔ 10-15 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر کتے گاؤں کے کنارے کی طرف نکل گئے اور کچھ دیر تک بھونک بھونک کر چپ ہو گئے۔ آدم خور ناکام و نامراد گاؤں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ ساری رات سناٹا رہا۔ کبھی کبھار کوئی کتا کہیں بھونکتا اور چپ ہو جاتا۔ صبح میں سو گیا اور 11:30 بجے جاگ کر ایک بار پھر میں نے جنگل کا رخ کیا۔ گھنٹوں ادھر ادھر مارا پھرتا ہوا میں شام سے پہلے بستی میں پہنچ گیا تاکہ رات کے لیے پروگرام بنایا جا سکے۔ ٹارچ ساتھ نہ ہونے کی بنا پر کامیابی کی توقع کم تھی اور بستی خاصی بڑی تھی۔
راتیں اندھیری ہونے کی بنا پر سورج ڈوب جانے کے بعد بستی میں ادھر ادھر گھومنا خطرناک تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آدم خور رات کو ضرور آئے گا۔ وہ بھوک سے پاگل ہو رہا ہوگا اور بے دھڑک گاؤں کی کسی جھونپڑی پر ٹوٹ پڑے گا۔ خاصی دیر تک میں اسے دھوکہ دینے کے منصوبے بناتا رہا۔ آخر کار ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ میں نے چودھری سے بات کی، وہ فوراً تیار ہو گیا اور اس کا ایک عزیز بھی اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ ایک مشعل بنائی گئی اور گاؤں کے جنوبی کنارے پر آخری جھونپڑیوں میں سے ایک جھونپڑی کا انتخاب کر کے سر شام مشعل جلا کر اس جھونپڑی کی دیوار کے برابر گاڑ دیا گیا تاکہ روشنی جنگل میں دور دور تک پھیل جائے اور آدم خور کسی اور سمت کا رخ کرنے کی بجائے ادھر چلا آئے۔ مشعل دیوار سے اتنی دور تھی کہ جھونپڑی سے ہاتھ بڑھا کر اسے وقت ضرورت ٹھیک کیا جا سکتا تھا اور اس پر بآسانی تیل ڈالا جا سکتا تھا۔ مشعل کے ساتھ ہی ایک چارپائی لگا دی گئی جس پر خشک گھاس کا موٹا گٹھا باندھ کر ڈال دیا گیا اور چادر اوڑھا دی گئی۔ چودھری نے مٹی کا ایک لوٹا اور کسی کی پرانی چپل چارپائی کے پاس ڈال دی تاکہ آدم خور کو یہ دھوکہ ہو کہ کوئی شخص پڑا سو رہا ہے۔ پھر اس نے ایک ڈوری لی اور اس کا ایک سرا تو گھاس کے گٹھے سے باندھا اور دوسرا سرا جھونپڑی میں پہنچا دیا۔ دم لے لے کر میں اس کو ہلاتا رہوں گا تاکہ شیر کو پوری طرح سے دھوکہ ہو۔ اس جھونپڑی کے علاوہ آس پاس کی جھونپڑیاں بھی خالی پڑی تھیں اور لوگ بستی کے اندرونی حصوں میں منتقل ہو چکے تھے۔ ہم نے کتوں کو دوسری سمتوں میں گاؤں کنارے جگہ جگہ بندھوا دیا تاکہ آدم خور اگر روشنی کو نظر انداز کر کے کسی اور سمت سے آئے تو اس کا کتے استقبال کریں۔ اس کا بھی امکان تھا کہ آدم خور منہ اٹھائے سیدھا چارپائی تک پہنچنے کے بجائے کسی قدر ہٹ کر بستی میں داخل ہو اور آس پاس کی جھونپڑیوں کی آڑ لے کر دبکتا ہوا چارپائی تک پہنچنے کی کوشش کرے اور اسی اثناء میں وہ چودھری اور اس کے عزیز کی موجودگی سے واقف ہو جائے اور انہی پر حملہ کر دے۔ چنانچہ چار کتوں کو بہت سوچ سمجھ کر ان جھونپڑیوں کے درمیان اس طرح باندھا گیا کہ نہ آدم خور انہیں نظر آ سکے اور نہ وہ آدم خور کو دیکھ سکیں، تا وقت یہ کہ آدم خور کسی طرف سے دبک کر اور جھونپڑیوں کی آڑ لے کر چارپائی تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ایسی صورت میں کتے ہمیں بر وقت مطلع کر سکتے تھے۔ اندھیرا ہوتی ہی چودھری اپنے رشتہ دار کے ساتھ اس جھونپڑی میں جا بیٹھا جس کی دیوار سے چارپائی لگائی گئی تھی۔ میں نے قریب ہی ایک درخت پر چڑھ کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے واقعی کوئی پڑا سو رہا ہے۔ تجربہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد چودھری نے ڈوری کو جھٹکا دیا تو ایسا لگا کہ سویا ہوا آدمی کروٹ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مشعل کی روشنی جنگل پر پڑ رہی تھی۔ دور تک کٹے ہوئے کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ کہیں کداور اور گھنے درخت تھے اور کہیں جھاڑیاں تھیں، اس لیے آدم خور کی نقل و حرکت آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک ایسے درخت کا انتخاب کیا تھا کہ آدم خور مجھے اتفاقی طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کافی دیر تک ہو کا عالم طاری رہا۔ ایک طرف بستی تھی، دوسری طرف جنگل تھا اور درمیان میں مشعل روشن تھی۔ 8:30 بجے میں نے کچھ فاصلے پر سایہ حرکت کرتا ہوا دیکھا۔ روشنی وہاں اتنی نہ تھی کہ صاف نظر آ سکتا، فاصلہ بھی خاصا زیادہ تھا، لیکن میں نے حرکت ضرور محسوس کی تھی۔ کافی دیر تک میں نگاہیں جمائے رہا لیکن کچھ نظر نہ آ سکا۔ 9 بجے اچانک سیاہ بادل افق پر تیرتے ہوئے نظر آئے اور ہوا میں تیزی آ گئی۔ جھاڑیاں جنبش میں آ گئیں اور آدم خور کی نقل و حرکت کا اندازہ ناممکن ہو گیا۔ وہ تو خیر گزری کہ بادل دوسری طرف نکل گئے۔ میں بیٹھے بیٹھے تھک سا گیا لیکن گھاس کی گٹھڑی میں ہر 10-15 منٹ پر جنبش ہوتی رہی۔ مشعل کی روشنی دھیمی پڑتی جا رہی تھی۔ آدم خور بھوکا ہونے کے باوجود ابھی تک نمودار نہیں ہوا تھا۔ ہوا کی رفتار بدستور تیز تھی۔ دور دور تک نظر دوڑانے کی بنا پر آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ اسی عالم میں 11 بج گئے۔ مشعل کی روشنی خاصی دھیمی پڑ چکی تھی۔ چودھری نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اسے درست کیا۔
11:15 بجے میں نے کچھ فاصلے پر حرکت محسوس کی تو رائفل سیدھی کر لی اور نگاہیں جمائے دیکھتا رہا۔ 5-6 منٹ کے بعد ایک بار پھر حرکت کا احساس ہوا۔ مٹی کے ایک تودے سے آدم خور دبکتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ خم کھا رہی تھی اور سینہ زمین کو چھو رہا تھا۔ کچھ آگے بڑھ کر وہ ایک جھاڑی کی آڑ میں ہو گیا۔ یہ جھاڑی چارپائی سے کوئی 250 گز کے فاصلے پر تھی۔ ایسی کوئی چیز درمیان میں نہ تھی کہ آدم خور کو آڑ مل سکتی۔ میری آنکھیں جھاڑی سے لگی ہوئی تھیں لیکن کافی دیر تک کوئی جنبش نہ ہوئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 11:15 بج چکے تھے۔ گھڑی سے جیسی میری نظریں اٹھیں مجھ پر لمحے بھر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ آدم خور بڑی تیزی سے چارپائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چارپائی سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر رک کر اس نے ایک بار پھر ہر چیز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا لیکن بھوک اپنا زور دکھا رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ مجھے اپنی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ آدم خور اس قدر محتاط نظر آتا تھا جیسے اسے خطرے کا واقعی احساس ہو رہا تھا۔ ایک بار اس نے دائیں بائیں دیکھا، ایک بار اس نے گردن گھما کر عقب کا جائزہ لیا اور پھر جیسے اس کی نظر چارپائی پر گئی گھاس کا گٹھا زور سے ہلا۔ آدم خور جھک کر فوراً زمین سے لگ گیا۔ 2-3 لمحوں کے بعد وہ اٹھا اور آگے بڑھا، رکا اور پھر دبے پاؤں چارپائی کی طرف لپکا۔ ہوا کے جھونکے سے مشعل کا شعلہ بھڑکا۔ شیر نے ٹھٹک کر ادھر دیکھا۔ اس نے گھاس کی گٹھڑی کو بغور دیکھا، پھر منہ قریب لے جا کر اس نے سونگھنے کی کوشش کی جیسے اپنے شبہات کی تصدیق کر رہا ہو۔ ان حرکتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اس شخص سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی جو چارپائی پر پڑا سو رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر مشعل کو دیکھا۔ گٹھڑی ایک بار پھر ہلی اور اس کی نظریں چارپائی سے ہوتی ہوئی جھوپڑی کی دیوار پر مرکوز ہو گئی۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس نے ڈوری دیکھ لی تھی اور اس کی غرض و قائد کو تاڑ کر جھوپڑی میں گھسنے کی فکر کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں دیوار کے بالائی حصے پر مرکوز تھیں۔ اب کسی قیمت پر اسے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا تھا۔ میں نے رائفل کندھے سے لگائی۔ چودھری ہوشیار، میں نے آواز دی۔ آدم خور نے گھوم کر درخت کو دیکھا۔ رائفل سے شعلہ نکلا اور گولی اس کی پیشانی پر پڑی۔ وہ پیچھے کی طرف جھٹکا کھا کر گرا۔ گرتے گرتے وہ چارپائی سے جا ٹکرایا اور چارپائی مشعل سے ٹکرائی۔ مشعل کو اس زور کا جھٹکا لگا کہ وہ اکھڑ کر ایک طرف جا پڑی اور شعلہ بجھ گیا۔ روشنی کے اچانک غائب ہوتی میری آنکھیں بیکار سی ہو گئیں۔ میں نے دوسری آواز لگائی، چودھری ہوشیار، ہوشیار، ہوشیار۔ رائفل کی آواز پر کتے بے تحاشا بھونکنے لگے تھے۔ آدم خور کی خوفناک آوازیں بھیانک تاریکی کی بنا پر کہیں زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میری آواز چودھری تک نہیں پہنچی ہوگی۔ ایک بار پھر میں نے اسے پکارا، چودھری جواب دو، اپنی حفاظت کرو۔ سب ٹھیک ہے صاحب، چودھری للکارا۔ پھر اچانک جھونپڑی کے آنگن میں روشنی نظر آئی اور دوسری ہی لمحے چودھری نے ہاتھ بڑھا کر گھاس کی جلتی ہوئی ایک گٹھڑی باہر پھینک دی۔ شاباش چودھری، شاباش، میری زبان سے بے اختیار نکلا۔ میں نے روشنی میں دیکھا کہ آدم خور کا بھیجا پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ دیوار سے ہٹ کر ایک طرف پڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ اس کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس کا کام ہو گیا صاحب، چودھری نے کہا۔ وہ جھونپڑی کے آنگن میں کسی چیز پر کھڑا ہو کر دیوار پر سے آدم خور کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جلتی ہوئی گٹھڑی اس پر ڈال دی اور باہر نکل آیا۔ آدم خور ابھی زندہ تھا۔ چودھری کو دیکھ کر میں بھی درخت سے اترا۔ چودھری نے مجھے خوشی سے اٹھا لیا۔ اس کا رشتہ دار گھوم کر آدم خور کے پیچھے پہنچا، بجھی ہوئی مشعل اٹھا لایا۔ چودھری نے مشعل جلائی اور مجھ سے کہا، اس خوشی میں ایک بندوق چھوڑیے۔ میں نے بخوشی رائفل اٹھائی اور گاؤں کی فضا میں یکے بعد دیگرے 3 گولیاں بکھیر دیں۔ چودھری نے میرے ہاتھ سے رائفل لے لی۔
جب ہم وہاں سے چلے تو چودھری خوشی سے ناچ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشل تھی اور دوسرے ہاتھ میں رائفل، اور گاؤں کے لوگوں کو پکار پکار کر وہ آدم خور کی موت کی خبر سنا رہا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اگست سن 1967۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔